اسلام آباد کی مشہور اور سب سے پرانی مارکیٹ جس کا نام آپ پارہ ہے، اس مارکیٹ کا نام ایک بچی کے نام پر رکھا گیا۔ وہ بچی کون تھی اور آج کس حالت میں ہے اور کہاں ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے، جانیے اس ویڈیو میں۔ سن 1947 پاکستان بننے کے بعد اس کا پہلا دارالخلافہ کراچی بنا، کیونکہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر تھا۔ لیکن جب جنرل ایوب چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر منتخب ہوئے تو یہ محسوس کیا جانے لگا کہ کراچی سے دارالخلافہ کو کسی دوسری جگہ منتقل کیا جائے، کیونکہ یہاں یہ محفوظ نہیں اور نہ یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ حکومتی معاملات کو بہتر انداز میں چلایا جا سکتا ہے۔ چونکہ جی ایچ کیو راولپنڈی میں ہے، اس لیے دارالخلافہ کو بھی اسی کے آس پاس ہونا چاہیے۔ پھر ایوب خان نے سرکاری ملازموں کو کراچی سے نئے دارالحکومت شفٹ کیا اور ان کے لیے G6 میں سرکاری مکانات تعمیر کروائے گئے۔ ان ملازمین میں ایک بڑی تعداد مشرقی پاکستان کے لوگوں کی تھی۔ انہی سرکاری ملازمین میں ایک سرکاری ملازم عبدالواحد تھے جو مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے گھر میں ایک بچی نے جنم لیا اور اس بچی کا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں اندراج آپ پارہ کے نام سے ہوا۔ یہ اسلام آباد میں پیدا ہونے والی پہلی بچی تھی۔ جیسے ہی تمام ملازمین کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو سب نے خوشی منائی اور مبارکباد دینے کے لیے عبدالواحد کے گھر پہنچے۔ جیسے ہی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین کی اہلیہ کو اس بچی کی ولادت کی خبر ملی تو اس کے گھر مبارکباد دینے کے لیے پہنچی اور اس کے والد سے پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے، تو بتایا گیا کہ آپ پارہ۔ ان کو یہ نام بہت پسند آیا۔ انہی دنوں G6 میں ایک کمرشل مارکیٹ بنوائی جا رہی تھی تو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین کی اہلیہ کی ریکمنڈیشن پر اس کا نام آپ پارہ رکھا گیا، جو کہ آج تک ہے۔ اور کیوں نہ ہوتا، کیونکہ وہ تو اسلام آباد کی بیٹی تھی۔ پھر اس کے تقریباً 11 سال بعد پاکستان کا سیاہ ترین دن آیا، 16 دسمبر 1971۔ اس دن قائد کا پاکستان ٹوٹ گیا۔ لاکھوں جانیں قربان کرنے کے بعد حاصل کیے جانے والا ملک دو ٹکڑے ہو گیا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان الگ ہو گئے اور ان کے راستے جدا ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور جاگیردار طبقہ یہ چاہتا تھا کہ مشرقی پاکستان الگ ہو جائے۔ بھارت نے بھی سازشیں کی۔ بہرحال کسی ایک کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ لیکن پاکستان بنانے میں مغربی پاکستان کے لوگوں کی بڑی محنت تھی اور ان کے ووٹ سے پاکستان وجود میں آیا۔ وہ اکثریت میں تھے اور مشرقی پاکستان کے لوگ اقلیت میں۔ قرارداد پاکستان جو 23 مارچ 1947 کو پیش کی گئی، وہ بھی ایک بنگالی لیڈر AK فضل الحق نے پیش کی، جسے قرارداد لاہور بھی کہا جاتا ہے۔ انور مقصود صاحب کا کہنا ہے، 1948 میں جب ہم پاکستان آئے اس وقت میری عمر 8 برس تھی۔ اس دن قائد اعظم کا چہلم تھا۔ ہم سب کماڑی پر اترے تو سب گھر والوں نے کہا کہ پہلے قائد کے مزار پر جائیں گے اور پھر اونٹ گاڑی پر بیٹھ کر سیدھے قائد کے مزار پر گئے۔ اس وقت وہاں ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا، اماں پاکستان کتنا بڑا ہے؟ تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے کہ اتنا بڑا۔ پھر میں اپنی ماں کے ہاتھوں میں جھول گیا۔ لیکن اب جب میرے پوتے نے مجھ سے پوچھا کہ دادا پاکستان کتنا بڑا ہے، تو میں نے ایک ہاتھ اٹھایا تو اس نے کہا کہ دادا میں ایک ہاتھ پر کیسے جھولوں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا ایک ہاتھ تو ہم نے خود کاٹ دیا۔ اسی بٹوارے کے ساتھ اسلام آباد کی بیٹی آپ پارہ اپنے والدین کے ساتھ مشرقی پاکستان چلی گئی ہمیشہ کے لیے، اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آئی۔ آج یقیناً وہ دادی اور نانی بن چکی ہوگی اور اپنے پوتے اور پوتیوں اور نواسے نواسیوں کو اپنی کہانی سناتی ہوگی اور اپنے ان دنوں کو یاد کرتی ہوگی جو اس نے پاکستان میں گزارے تھے، کیونکہ وہ تو اسلام آباد کی بیٹی تھی۔ اس اقتدار اور اختیار کی ہوس کی جنگ نے پاکستان پر وہ زخم لگایا جو ہمیشہ رشتہ رہے گا۔ حبیب جالب نے کہا، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گھما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔
انڈیپینڈنٹ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں۔